السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہ فارغ ہے بس ٹھیک ہے، اوپر یہاں پہ سیٹ کر دیں، ٹھیک ہے، تھوڑا ٹائٹ کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات و تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، جو ساری کائنات کو پالنے والا، سنبھالنے والا، داتا و مشکل کشا، غوث غوث اعظم، دستگیر و غریب نواز ہے۔ درود و سلام آقا کائنات، سید الاولین والآخرین، امام اعظم، سید اعظم، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات کے لیے اس دنیا کے اندر ہر انسان جو بھی فرد و بشر ہے وہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کوئی ناطہ جوڑتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے تو صرف مطلب کی بنا پہ کرتا ہے۔ تین ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پہ ایک انسان دوسرے انسان سے پیار کرتا ہے۔ پہلے نمبر پہ حسن ہے، حسن کی بنا پہ ایک شخص دوسرے شخص سے پیار کرتا ہے۔
اسے سوال کیا جائے کہ بھئی آپ اس انسان سے پیار کیوں کرتے ہیں، تو وہ جواب کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ اس کا حسن بڑا پیارا ہے، اس کو اللہ نے حسن بڑا اچھا دیا ہے، لوگ دیکھیں گے تو یہ بات کہیں گے کہ فلاں کا سجن بڑا سونا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اخلاق کی بنا پہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، بھئی آپ اس سے محبت کیوں کرتے؟ وہ جواب کے اندر یہ بات کہے گا کہ یار اس بندے کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اس کا کردار بڑا اچھا ہے، جب بھی بولتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے منہ سے گلاب کی پتیاں جھڑ رہی ہوں، لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ فلاں کا یار بڑے اخلاق والا ہے۔ تیسرے نمبر پہ کوئی انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو مقام کی وجہ سے، عہدے مرتبے کی وجہ سے کرتا ہے، بھئی آپ فلاں انسان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ وہ جواب کے اندر کہے گا کہ یار اس کا تعلق بڑا ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہے، اس کا عہدہ اونچا ہے، اگر کوئی کل کو مجھے کام پڑ جائے تو یہ میرا کام نکلوا سکتا ہے۔ اب پوری دنیا گھومیے، ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے اندر اکٹھی یہ تینوں نشانیاں شامل ہو، جس کے اندر تینوں نشانیاں پائی جائیں۔ پہلے نمبر پہ حسن بھی ہو تو بے مثال ہو، دوسرے نمبر پہ کردار و اخلاق بھی ہو تو اچھا ہو، تیسرے نمبر پہ اس کے بعد منصب و عہدہ ہو تو سب سے اونچا ہو۔ حضرات پوری دنیا کے اندر آپ کو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے اندر یہ تینوں خوبیاں اکٹھی ہوں۔ اللہ کی قسم ہے، اگر اس دنیا کے اندر ایک ہستی ایسی ہے جس کے اندر یہ تینوں نشانیاں، جس کے اندر یہ تینوں خوبیاں، جس کے اندر یہ تینوں اچھی عادات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کو اس دنیا کے اندر ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا حسن بھی ہو تو سب سے اعلیٰ ہو، جس کا کردار بھی ہو تو سب سے اعلیٰ ہو، جس کا مقام بھی ہو تو سب سے اعلیٰ ہو۔ حضرات بات مختصر کرتے ہوئے میں تینوں باتوں پہ دو احادیث کو سامنے رکھ کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ بڑی محبت سے تشریف رکھیے، توجہ میری طرف رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیا ہے؟ قربان جاؤں محبوب کے حسن پہ، محبوب سے بڑھ کے دنیا کے اندر سونا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حسن کی مثال کیا ہے؟ حضرات حدیث بخاری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، راستے کے اندر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں ابو بکر بھوک نے بڑا تڑپایا ہے، پیاس بڑی لگی ہے، کوئی دیکھو کوئی انسان کوئی خیمہ ملتا ہے، کوئی پیاس بجھانے کے لیے پانی مل جائے تو مجھے دو۔ حضرت ابو بکر فرماتے محبوب دور دور تک کوئی چیز نہیں دکھائی دے رہی، دور دور تک پہاڑی علاقہ ہے، اوپر سے حضرات گرمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، دور سے نظر پڑی ابو بکر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے وہ سامنے کوئی خیمہ ہو، یہاں محبوب معلوم تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر اس خیمے کے پاس گئے، خیمے میں کیا دیکھا ہے؟ ایک بوڑھیا ایک خاتون بیٹھی ہے، بوڑھی خاتون ہے، عمر زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اور بی بی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ہے تو دے۔ بی بی نے محبوب کے چہرے پہ دیکھا، پھر ابو بکر کے چہرے پہ دیکھا، بی بی کہتی قربان جاؤں اتنے سونے مہمان آئے ہیں لیکن میری قسمت ہے کھانے کو بھی کچھ نہیں، پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، اور شام تک رکو میرے گھر میں، میرا خامد آئے گا، بکریاں چرانے کے لیے گیا، جیسے ہی آئے گا نا تو پیٹ بڑھ بڑھ کے کھانا کھلاؤں گی، پیٹ بڑھ کے دودھ پلاؤں گی۔ محبوب فرماتے بی بی ٹائم اتنا نہیں ہے، ہم تو مسافر ہیں، جانا ہے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا بی بی کے خیمے کے قریب میں بکری باندھی ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بی بی اگر اجازت دے اس بکری کا دودھ دو لے۔ محبوب وہ کچھ دیتی نہیں ہے، وہ دودھ نہیں دیتی، بی بی اجازت دے اس بکری کا دودھ دو لے۔
بی بی میرے پیغمبر اقرار کر رہے، بی بی انکار کر رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بی بی اجازت دے دے، بی بی کہتی وہ دیتی نہیں ہے، محبوب کہتے اجازت دے دے، بی بی کہتی وہ دودھ نہیں دیتی۔ حبیبی آخر میں کیا کہتی؟ اور تمہاری شکلیں دیکھتی ہوں تو قربان جانے کو جی کہتا ہے، اور تمہاری شکلیں دیکھتی ہوں اور قربان جانے کو جی چاہتا ہے، لیکن تمہاری باتیں سنتی ہوں تو عجیب باتیں کرتے ہو۔ میں کہتی وہ دودھ نہیں دیتی، تم کہتے اس کے دودھ دھونے کی اجازت دے دو۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے بی بی اجازت تو دے اور قربان جاؤں۔ بی بی نے اجازت دے دی، میرے پیغمبر نے اپنا ہاتھ اوپر کیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ میرے پیغمبر کا ہاتھ بکری کی کمر پہ لگا۔ حضرات مصنفین نے لکھا ہے، تفسیر کی کتب میں یہ بات آج بھی ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، کئی مہینوں سے دودھ نہ دینے والی بکری کے دودھ حوانے میں دودھ ہی دودھ ہو گیا، اور بی بی نے کوئی برتن لے کے آ، بی بی نے کہا کوئی کھینچنے کی وجہ سے کوئی ایک آدھی دھار آگئی ہوگی، اب جنگل میں بیٹھی ایک چھوٹا سا برتن آگے کیا، محبوب نے دودھ سے بھر دیا، اور بی بی اور لا لے کے آئی، دودھ سے بڑھ گیا، اور بی بی اور لا لے کے آئی، دودھ سے بڑھ گیا۔ حضرات اب جنگل میں بیٹھی تھی، بی بی کے پاس برتن اتنے ختم ہو گئے، اور بی بی اور لا، اور نہیں ہے میرے پاس برتن اتنے ہی تھے، صدیق نے پیا، محبوب نے پیا، سفر پہ روانہ ہو گئے۔ حضرات شام کو جب ابو معبد اپنے گھر کی طرف آیا، حضرات اس کے بقول لفظ کیا ہیں کہ جیسے جیسے میں خیمے کے قریب جا رہا ہوں خوشبوئیں بڑی پیاری آ رہی ہیں، خوشبوئیں مہکیں بڑی پیاری آ رہی ہیں۔ جب گھر کے اندر آیا نا تو آ کے دیکھا سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے، بکری کا حوانہ دودھ ہی دودھ۔ کہتا میرے پیچھے سے یہ بکری نے کسی بچے کو جنم دیا، کیسے انج لگتا جب سو پئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بی بی کہتی سوئی نہیں، اس نے کسی بچے کو جنم نہیں دیا، ایک آیا تھا اس نے ہاتھ لگائے دودھ ہی دودھ ہو گیا۔ حضرات تفسیر کی کتب میں لکھا ہے 18 سال وہ بکری زندہ رہی ہے، 18 سال وہ دودھ دیتی رہی ہے۔ حضرات میرے پیغمبر کی حسن کی بات کریں تو کیا کرے، اماں عائشہ تو نغمے پڑھتی میرے محبوب کے حسن کے بارے میں۔ جب سنا نا حضرت یوسف کو دیکھ کے زلیخا اور زلیخا کی سہیلیوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا، تو حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی انہوں نے تو یوسف کو دیکھا ہے، کاش وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے جگر کو کاٹ کے رکھ دیتی۔ میرے پیغمبر کا حسن کیا ہے حضرات، حضرت اندھیری رات ہے، اندھیری رات ہے، رات کا چاند اپنی چاندنی بکھیر رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے قدم بے ساختہ اٹھے مسجد نبوی کی طرف، ایسے آ کے مسجد نبوی میں دیکھا ساری کائنات کا محبوب مسجد نبوی کے کچے سین میں لیٹ ہے۔ حضرت جابر فرماتے میں نے محبوب کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر میں نے چاند کی طرف دیکھا، میں اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوں اور چاند سے مخاطب ہوں، اے آسمان کے چاند آج یہ جابر جان کے رہے گا تیرا حسن زیادہ ہے یا میرے محبوب کا حسن زیادہ ہے۔ حضرت جابر فرماتے میں نے ایک نظر محبوب کو دیکھا، پھر میں نے آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر میں نے محبوب کو دیکھا، پھر آسمان کے چاند کو دیکھا۔ حضرت جابر فرماتے میں اس نتیجے پہ نکلا اے آسمان کے چاند تجھے بھی روشنی ملی ہے نا تو میرے محبوب کی وجہ سے ملی ہے۔ حضرات محبوب سے زیادہ حسن کس کا ہو سکتا ہے، محبوب سے بڑھ کے جمال کس کا ہو سکتا ہے، محبوب سے بڑھ کے چہرے کی نورانیت کس کی ہو سکتی۔ اور اخلاق کی بات کریں تو قربان جاؤ میرے محبوب تو بچوں کو بھی حال پوچھتے ہیں، میرے محبوب کے اخلاق کی بات کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ دیکھیے گا محبوب پہ کوئی ذمہ داری تھوڑیاں نہیں ہے، نبوت کی ذمہ داری، صحابہ کی تربیت حضرات، اور کئی ایسی ذمہ داریاں ہیں۔ محبوب گلی سے گزر رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے، میرے پیغمبر نے سینے سے لگایا، آقا فرماتے ہیں یا ابا عمیر فعلم ما نغیر، بتا تیری چڑیا کا کیا حال، بتا ابو عمیر تیری چڑیا کا کیا حال ہے۔ بچے نے نا پکڑ لیا محبوب کو اور کہنے لگا اللہ کے پیغمبر چڑیا مر گئی ہے، چڑیا مر گئی ہے۔ محبوب بچوں سے اخلاق، حضرات کسی کو اس کے اخلاق کے بارے میں پوچھنا ہو نا تو اس کے غلام سے پوچھے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور کسی نے پوچھا تھا حضرت انس سے بتا محبوب کا اخلاق کیا ہے، تو حضرت انس فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ محبوب نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں بچہ تھا، بچوں میں کھیلنے لگ پڑا، میرے ذہن سے کام نکل گیا، میرے محبوب پیچھے سے آئے، کافی دیر بعد میرے محبوب نے آ کے میری کمر پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت انس فرماتے میرے ذہن میں یہ تھا کہ محبوب مجھے اب بڑا ماریں گے، مجھے کام کے لیے بھیجا ہے، میں نے وہ کام نہیں کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب میں نے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھا نا تو غصے سے نہیں، مصطفیٰ کی مسکراہٹ سے پتا چلا کہ مصطفیٰ ہیں، میرے پیغمبر کے اخلاق کی بات کریں۔ بچے مسجد نبوی کے بعد کھیلنے آتے ہیں، محبوب مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے، بچوں سے سلام لیتے، کسی کے سر پہ دست شفقت رکھتے۔ ان بچوں میں نا ایک بچہ یہودی کا، اب بچوں کا شیڈول یہ ہے، بچے جب نہیں نا کھیلنے کے لیے آتے تو وہ یہودی کا بچہ ہر بچے کے گھر جاتا ہے، بھائی کھیلنے آؤ، کھیلنا نہیں آؤ کھیلیں۔ وہ بچے کھیلنا شروع ہو جاتے، وہ مسجد نبوی کے سامنے بیٹھ کے محبوب کی راہیں تکنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب میرے محبوب آئیں میں محبوب کو اٹھ کے سلام کروں، اور محبوب کا اخلاق، اللہ کی قسم میرے پیغمبر سے بڑھ کے اعلیٰ اخلاق کس کا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب باہر نکلتے نا تو یہودی کا بچہ بھاگ کے میرے پیغمبر کے پاس آتا، میرے پیغمبر اسے سلام عرض کرتے، اس کے سر پہ دست شفقت رکھتے، اسے پیار کرتے۔ آج میرے پیغمبر مسجد نبوی سے باہر نکلے، وہ بچہ نظر نہیں آیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہو بچوں وہ فلاں یہودی کا بچہ نظر نہیں آ رہا، محبوب وہ بیمار ہیں، قربان جاؤں دشمن کا بیٹا ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، یہودی ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا صحابہ اٹھو اس کے گھر جانا ہے۔ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے باپ نے دروازہ کھولا، فرمایا وہ بچہ کہاں ہے؟ محبوب اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، لیٹا ہے۔ میرے پیغمبر اس کے پاس جا کے بیٹھے نا تو اٹھنے لگا، میرے پیغمبر نے ہاتھ سے اشارہ کیا بھئی بیٹھا رہے، لیٹا رہے۔ میرے پیغمبر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا نا تو میرے پیغمبر کو پتا چل گیا کہ آخری لمحات ہیں اس کے۔ میرے پیغمبر نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آقا فرماتے ہیں بچے قولوا لا الہ الا اللہ، پڑھ دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ بچہ ایک نظر مصطفیٰ کی طرف دیکھتا ہے، پھر ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، پھر ایک نظر مصطفیٰ کی طرف دیکھتا ہے، پھر اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ باپ سر کو ہلا کے کہتا ہے اور بیٹا پڑھ لے کلمہ، جو تیرے لیے مسجد نبوی سے گھر آ گیا صرف تیری تمارداری کرنے کے لیے، اسے بچوں تک کا احساس ہے وہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور محبوب کے اخلاق کی کیا بات کریں۔ میرے پیغمبر مسجد نبوی سے نکلے، ایک یہودی نے چادر محبوب کے گلے میں ڈالی اور چادر کو کھینچا، حضرت عمر نے تلوار نکالی، آقا فرماتے عمر رک جا۔ میرے پیغمبر مسکرا کے اس سے پوچھنے لگے بھائی کیا ہے، آپ نے میری گردن میں چادر کو کیوں ڈالا؟ وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرا قرضہ دینا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی تیری یہ طے ہوئی تھی جب میرے پاس ہوں گے میں تجھے دے دوں گا، لہذا اب میرے پاس نہیں ہے۔ اب وہ یہودی تھا، کہتا نہیں مجھے ابھی چاہیے۔ میرے پیغمبر فرماتے عمر اسے ساتھ لے جا، اسے اتنے سا کھجوریں دے اور اسے 2 سا اور زیادہ دے دینا، محبوب جو اس کی بنتی ہے وہ تو دے دوں، اور کیوں دوں؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے عمر پیارے تو نے اسے دمکایا بھی تو ہے، اور دے دینا 2 سا۔
اب وہ یہودی کہتا ہے میرے ذہن میں یہ بات چل رہی، عمر کے پیچھے پیچھے میں چل رہا ہوں کہ عمر مجھے کھجوریں دے گا جو میری بنتی ہیں، لیکن عمر مجھے اوپر والی کھجوریں نہیں دے گا جو محبوب نے کہا ہے، عمر وہ مجھے کھجوریں نہیں دے گا۔ یہودی کہتا ہے حضرت عمر نے نا وہ مجھے کھجوریں دیں، تو حضرت عمر جب وہ 2 سا اوپر دینے لگے نا تو حضرت عمر کہتے اور پلڑے کو آگے کر لے، یہ میرے محبوب نے کہا میں نے یہ بھی تجھے دینی ہے۔ حضرات محبوب کے اخلاق کی بات کریں تو کیا کرے، محبوب کے کردار کی بات کریں تو کیا کرے، محبوب کے مقام کی بات کریں تو کیا کرے۔ اگر محبوب کا مقام دیکھیں، اللہ کی قسم میرے پیغمبر کا مقام سب سے آتا، میرے پیغمبر کا مقام سب سے اونچا، اور جسے رب خود کہتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک، محبوب ہم نے تمہیں مقام دیا تو بلند دیا۔ حضرات میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، آ کے کہتے محبوب اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ کہتے محبوب آپ کو کون سی عظمتیں چاہیے، اللہ کا پیار اپنے محبوب سے کتنا ہے، میرا رب خود پوچھ رہا ہے محبوب آپ کو کون سی عظمتیں چاہیے، محبوب آپ کو کون سے مرتبے چاہیے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ عظمتیں دی ہیں، نوح نجی اللہ کو اللہ نے ان عظمتوں سے نوازا ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے یہ عظمتیں دی ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ نے یہ شانیں دی ہیں، عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے ان عظمتوں سے نوازا ہے۔ محبوب بتائیے آپ کو کون سا رتبہ چاہیے، آپ کو کون سی عظمت چاہیے، محبوب بتائیے آپ کو کون سا مقام چاہیے۔ اللہ میرے پیغمبر فرماتے جبریل میں اپنے اللہ پہ چھوڑتا ہوں، میرا رب میرے لیے جو بھی مقام ڈیسائیڈ کرے گا میں محمد کو قبول ہے۔ اللہ تیرا بندہ محمد یہ کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے جہاں جبریل جا کے میرے محبوب کو کہتے وَإِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، اور جدھر تیرا ذکر ہوگا محبوب ادھر ذکر میرا ہوگا، جدھر ذکر میرا ہوگا ادھر ذکر تیرا ہوگا۔ حضرات میرا رب کہنا کیا چاہتا ہے، اذان ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ، محبوب میرا ذکر ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ، محبوب ذکر تیرا ہے۔ نماز کے لیے انسان کھڑا ہوگا پہلے ذکر میرا آئے گا پھر محبوب ذکر تیرا آئے گا۔ حضرات میرا رب کہنا کیا چاہتا ہے، محبوب پھول میرے ہوں گے، خوشبو تیری ہوگی، بلبل میرا ہوگا، ترانے تیرے پڑھتا ہوگا، یہ لوگ میرے ہوں گے، دیوانے تیرے ہوں گے، ابو بکر میرا ہوگا، محبوب صداقت تیری ہوگی، عمر میرا ہوگا، محبوب عدالت تیری ہوگی، عثمان میرا ہوگا، محبوب سخاوت تیری ہوگی، علی میرا ہوگا، محبوب بہادری تیری ہوگی، ابو ذر میرا ہوگا، محبوب صحابی تیرا ہوگا، بلال میرا ہوگا، محبوب عاشق تیرا ہوگا، عائشہ میری ہوگی، محبوب بیوی تیری ہوگی۔ اور لوگوں کو بتانا چاہتا ہے میرا رب، اور لوگوں ساری دنیا کلمہ محمد کا پڑھے گی، میں محمد سے اتنا پیار۔ حضرات اس سے اور آگے بڑھیے، میرے رب نے 2 کانفرنسیں کی میدان عالم ارواح کے اندر، میرے رب نے ایک کانفرنس کے اندر پوری دنیا کو بلایا، پوری لوگوں کو بتایا، پورے لوگوں کو بلا کے اس میٹنگ کے اندر، اس کانفرنس کے اندر اللہ نے اہل حدیثوں کو بھی بلایا، اللہ نے بریلویوں کو بھی بلایا، اللہ نے دیوبندیوں کو بھی بلایا۔ حضرات پوری انسانیت کو جمع کیا، میرے رب نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا، پھر میرے رب نے دوسری کانفرنس کی، اللہ نے دوسری کانفرنس میں کسی عام بندے کو نہیں بلایا، صرف انبیاء کو بلایا، انبیاء کو بلایا میرے پیغمبر علیہ السلام کی شان بتانے کے لیے، انبیاء کو بلایا، انبیاء کو بلا کے اللہ نے کہا اور میرے رسولو یاد رکھو میں تمہیں دنیا میں بھیج دوں،
لوگ تمہارا کلمہ پڑھتے ہو، تمہارا سکہ چلتا ہو، لوگ تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر کر کے مسلمان ہوتے ہو، یاد رکھنا اتنے میں میرا بندہ، اتنے میں میرا رسول محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اپنا کلمہ نہیں پڑھنا، تم نے اپنا سکہ نہیں چلانا، لوگ تمہارا کلمہ پڑھے، تم نے میرے محمد کا کلمہ پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار میرے پیغمبر کی عظمت کیا ہے، میرے پیغمبر کا مقام کیا ہے؟ اللہ تیرے نبی جیسا کوئی دوسرا مل سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، آسمانوں پہ چڑھو، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، اگر کوئی میرے پیغمبر جیسا مل جائے تو بتا دینا۔ زمین کی گہرائیوں میں دیکھو، زمین کی گہرائیوں میں، سمندروں کے پانیوں میں، دریاؤں کے اندھیروں میں دیکھو، اگر کوئی میرے محبوب جیسا مل جائے تو بتا دینا۔ مشرق مغرب، شمال جنوب، غرب و پچھم، اور دیکھو اگر کوئی میرے پیغمبر جیسا مل جائے تو بتا دینا۔ اس دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں، اس دنیا میں رہ رہے جو لوگ چلے گئے، جتنے باقی آنے والے، اور دیکھو ان میں اگر کوئی میرے پیغمبر جیسا مل جائے تو بتا دینا۔ اور میں رب کا اعلان ہے، کسی ماں نے ایسا جایا نہیں، میں رب نے بنایا نہیں، میں رب کا اعلان ہے، میرے محمد جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ حضرات ہر بندے کی بات پہ شک ہو سکتا ہے، ہماری دنیا کے اندر ہر بندے کی بات پہ شک ہو سکتا ہے، ہر بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ کسی نے 5000 صفحے کی کتاب لکھی ہے، اس کی بات پہ شک ہو سکتا ہے۔ کسی نے 7 جلدوں میں کتب لکھی ہیں، اس کی بات پہ شک ہو سکتا ہے۔ بندہ کہہ سکتا ہے بھائی یہ سکہ راوی نہیں ہے۔ قربان جاؤں، کسی کو قرآن پہ تو کوئی شک نہیں ہے؟ بولو کسی کو قرآن پہ تو کوئی شک نہیں ہے نا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور شک تو دور، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ حضرات قرآن سے پوچھو میرے پیغمبر کی عظمت کیا ہے، اور قرآن سے سوال کرو میرے پیغمبر کی عظمت کیا ہے، میرے پیغمبر کی قرآن سے سوال کرو اور پوچھو قرآن سے، قرآن میرے پیغمبر کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ، قرآن میرے پیغمبر کی زلفیں بتا، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، قرآن میرے پیغمبر کا یتیم پن بتا، قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، قرآن میرے پیغمبر کے ہاتھوں کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت، اور قرآن میرے پیغمبر کے سینے کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اور قرآن میرے پیغمبر کی زبان کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اور قرآن میرے پیغمبر کے ناک کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون، اور پوچھو قرآن سے، اور قرآن میرے پیغمبر کے دل کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، اور پوچھو قرآن سے، قرآن میرے پیغمبر کے شہر کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اور پوچھو قرآن سے، قرآن میرے پیغمبر کی یاروں کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور پوچھو قرآن سے، قرآن میرے پیغمبر کے سفر کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور پوچھو قرآن سے، اور میرے پیغمبر کی ایک ایک ادا کو رب کا قرآن بیان کرتا ہے۔ حضرات میرے پیغمبر کا مقام کوئی عام مقام نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے میرے پیغمبر کا مرتبہ، اگر کسی بندے نے 5000 صفحے کی کتب لکھی ہے اور کسی بندے نے میرے پیغمبر کے بارے میں دنوں رات لگا کے کتب کا ڈھیر لگا دیا ہے تو اس نے بھی آخر کے اندر یہ بات لکھی ہے، میں نے دن لگا دیے، میں نے راتیں لگا دی، رب کعبہ کی قسم ہے، لیکن میں مصطفیٰ کی شان بیان کرتے کرتے لکھ
لکھتے لکھتے میں تھک چکا ہوں، میں اپنی راتیں دن لگا چکا ہوں، لیکن میں نے محبوب کی شان بیان کرنے کا حق ادا کیا نہیں کیا، میں نے محبوب کی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرات ہمارا بھی آج طریقہ بنتا ہے، ہمارے لیے یہ حکم ہے، ہمارے لیے یہ ماننا پڑے گا، ہم اپنے پیغمبر کو آئیڈیل بنائے، ہم اپنے لیے اپنے پیغمبر کو اسوہ حسنہ بنائے، اور جس پیغمبر نے ہمارے لیے دعائیں کی ہو، اور پھر اتنی دعائیں، یا ایھا المزمل، میرا رب خود کہتا رے محبوب اب بس کر، محبوب اب بس کر۔ حضرت عائشہ فرماتی محبوب کے قدم سوج، محبوب کے قدموں پہ سوجش آ جایا کرتی، رات کو کھڑے ہو کے دعا ایک ہی ہے، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ آج ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم محبوب کے طریقوں کو اپنائیں، دنیا کو بتائیں ہم محمدی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں بتائیں نہیں، لوگوں خود بتائیں، لوگ یار یہ محمدی ہے۔ وہ یہودی جا رہے تھے نا، رستے میں پتھر دیکھا پڑا ہوا تو یہودی کے منہ سے بے ساختہ نکلا، لگتا ہے اس رستے سے کوئی محمد کا صحابی نہیں گزرا، اگر وہ گزرا ہوتا تو یہ پتھر یہاں پہ پڑا نہ ہوتا۔ اور میں تو کہتا ہوں تو بتا نا میں محمدی ہوں، چھوڑ دے ساری نسبتیں، اور تو بتا نا میں محمدی ہوں۔ تیری گفتگو بتائے تو محمدی ہے، تیرے طریقے بتائیں تو محمدی ہے، تیرے جینے کے سلیقے بتائیں تو محمدی ہے، تیری ایک ایک ادا بتائے تو محمدی ہے، تجھے بتانا نہ پڑے، تیرے طریقے بتائیں تجھے تو محمدی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔